بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو میری پریزنٹیشن ہے اس کا میں نے آئیڈیا ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب ہیں، جو کہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوا کرتے تھے۔ ان کا آرٹیکل آج نیوز میں پبلش ہوا ہے جس کا ٹاپک ہے لرننگ فرام چائنا۔ تو انہوں نے بڑا اچھا ایک کمپیریزن دیا ہوا تھا چائنا کی ترقی کا راز کیا ہے۔ تو میں نے کچھ مزید ایفرٹ کر کے مزید کچھ تھوڑا سا اور بھی کمپیریزن کر کے سامعین اور ناظرین کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ چائنا اور پاکستان دونوں تقریباً ساتھ ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں، اور چائنا ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے جبکہ ہم ترقی کی راہ میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد یعنی 1 اکتوبر 1949 کو چائنیز کمیونسٹ لیڈر ماؤ زے تنگ نے چائنا کو پیپلز ریپبلک آف چائنا ڈکلیئر کر دیا۔ یعنی ہمارے ساتھ صرف 2 سال کا فرق ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ میجر انڈیکیٹرز میں نے یہاں پہ شو کیے ہوئے ہیں اسکرین پہ، اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کی جو پاپولیشن ہے ہم سے کچھ 6 ٹائم زیادہ ہے۔ جو ان امپلائمنٹ ہے چائنا کی وہ ہم سے 1.3 ٹائمز کم ہے، کیونکہ چائنا میں ان امپلائمنٹ کا ریٹ 4.9% ہے، ویئر پاکستان کے اندر ہے 6.4%، اور انفلیشن چائنا میں 1.97% ہے، اور پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ چائنا سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ مہنگائی کاسٹ آف لیونگ چائنا میں اور 7.5 ٹائم جو ہے نا 7.5 ٹائمز وہ زیادہ ہے، یعنی چائنا پاکستان کا مہنگا ملک، اور وہاں پہ جو کمرشل ٹیکسز بھی ہیں وہ پاکستان کی بنسبت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایوریج انکم ہے پاکستان کی بنسبت چائنا میں وہ 8 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کرپشن انڈیکس ہے چائنا میں 55 ہے، جو کہ بیڈ کیٹیگری میں آتا ہے، ویئر ایز پاکستان کے اندر 73 ہے، جو کہ ویری بیڈ کیٹیگری میں۔ اسی طریقے سے جو ہماری جو جی ڈی پی جو ہے اوور آل جو اکنامک پروگرس کا جو معیار ہوتا ہے، وہ چائنا کی جو جی ڈی پی ہے پاکستان کی بنسبت 50 ٹائمز وہ زیادہ ہے۔ چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں ہماری ایکسپورٹس کی بنسبت 92 ٹائمز زیادہ ہیں، اور جو چائنا کی جو امپورٹس ہیں وہ پاکستان کی امپورٹ سے 40 ٹائمز زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو چائنا کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کا انڈیکس ہے 69، جبکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ ہے صرف 26۔ ابھی اب یہاں پہ یہ کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جن کو میں نے یہ بلیو میں مارک کیا ہوا ہے، جس میں انفلیشن، ایوریج انکم اور پولیٹیکل سٹیبلٹی، یہ ان 3 چیزوں کا آپس میں بڑا زبردست تعلق ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں مہنگائی 10% زیادہ ہے، اور جبکہ ہماری انکم جو ہے وہ 8واں حصہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو چائنا میں جو انکم ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت کم۔ یہ 3 چیزیں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور سونے پہ سہاگا اگر آپ یہ دیکھیں جو ریڈ میں نے شو کیا ہے، جو کرپشن انڈیکس پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، یہاں پہ کرپشن ہے، بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ، مس گورننس، یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چائنا ہم سے آگے نکل گیا ہے، اور ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں، اور ابھی تک ہم کوئی صحیح راستے پہ نہیں آ سکے۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو چائنا نے جو سٹیپس اڈاپٹ کیے ہیں ہمیں بھی ان کے فٹ سٹیپس پہ چل کے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہیے۔ تو ابھی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا جو بیسک جو کانسیپٹ تھا، انہوں نے ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن، ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے دنیا کے اندر وہ گلوبل سٹیج میں فور فرنٹ پہ، یعنی کہ وہ پہلی پوزیشن میں ابھی چائنا آ گیا۔ اسی طریقے سے چائنا نے جو بے شمار ایسے انیشیٹوز لیے ہیں جس کی وجہ سے جو چائنا کی جو اس میں ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے، تبدیلی آئی ہے کہ لو اکانومی سے ہائی اکانومی ملک چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نالج اکانومی اور اس کی وجہ سے جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور انوویشن وہ بڑھی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو ہم ان ساری چیزوں میں ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چائنا کے اندر ہیں بے شمار اسٹیبلشمنٹس ایسی ہیں جو ان کے انوویشن ہبز ہیں، ریسرچ پارکس ہیں، انڈسٹریل کلسٹرز ہیں، اور انہوں نے جو چائنا کی اکیڈیمیا، انڈسٹری اور گورنمنٹ، یہ 3 چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس میں ریگولیٹری اتھارٹی کا کام کرتی ہے،
اور ریسرچ جو ہے اکیڈیمیا جو ریسرچ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ کمپیٹیٹو پروڈکٹس وہ بنا کے دیتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ چیز بنانی چاہیے، اور انڈسٹریز اس کو اڈاپٹ کر کے وہ ایک اچھا کمپیٹیٹو پروڈکٹ بنا کے ایکسپورٹس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فارن ایکسچینج بھی آتی ہے، امپلائمنٹ بھی آتی ہے، اور ملک ترقی بھی راہ گامزن میں ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہمارے اندر ان چیزوں کا ابھی تک فقدان ہے۔ ابھی چائنا کے اندر ایک ان کا چنگن سن ایک سائنس پارک ہے جو بالکل جو چائناز کی سلیکان ویلی کے طور پہ کام کرتا ہے، اور انہوں نے چائنا کو ٹیکنالوجیکل انوویشن میں بڑا زبردست ترقی دے دیا، اور انہوں نے ڈومیسٹک اور فارن کمپنیز کو بھی وہاں پہ اٹریکٹ کر کے روزگار کا ذریعہ بھی بنا دیا، اور جو کہ ترقی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے چائنا نے ایگریکلچر سیکٹر میں بے شمار ترقی کی ہے، اور انہوں نے کافی سارے ایسے میز لیے ہیں جن کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی، سسٹینیبلٹی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے چائنا کے کچھ ادارے ہیں، مثلا چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز اور چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی، انہوں نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز ہے، ایک نیشنل لیول کے اوپر یہ ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہائی ییلڈ کراپ ویرائٹیز، ایفیشینٹ فارمنگ ٹیکنیکس اور ایڈوانسڈ ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز کے اوپر اس کا سارا فوکس ہے۔ اسی طریقے سے جو چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، یہ چائنا کا ایک پریمیئر ایگریکلچر ادارہ ہے جنہوں نے کہ ہائی سکلڈ ورک فورس کے اوپر اپنا فوکس رکھا۔ اور اسی طریقے سے جو چائنیز کا جو انجینئرنگ سیکٹر ہے، بے شمار انجینئرنگ ریسرچ سینٹرز ہیں جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تاکہ انوویشن اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ تمام انڈسٹریز کے اندر وہ لائی جائے، اور اس خصوصی طور پہ ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، اور اسی کے اندر وہ یہ سارا وہ کام کر کے تاکہ بہترین مہارت حاصل کر کے ان کی انڈسٹریل گروتھ ہو سکے۔ تو پاکستان میں بدقسمتی ان تمام چیزوں کا بڑا فقدان ہے۔ پھر چائناز کی جو بے شمار جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو سائنٹیفکلی سپورٹ دی جا رہی ہے ٹیکنالوجی میں، انوویشن میں، اور کمرشل مینوفیکچرز کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے جو چائنا کے ایک نیشنل قومی ادارہ ہے نیچرل سائنس فاؤنڈیشن آف چائنا، اور یہ ایک بڑا زبردست ایک فنڈامنٹل ریسرچ کا یہ ایک ادارہ ہے جو سائنٹیفک فیلڈ کے اندر، جس میں یہ فائنینشیل سپورٹ بھی دیتا ہے ریسرچرز کو، اور اس میں جو کٹنگ ایج ریسرچ ہے اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بہترین ریسرچ جا رہی ہے جو انوویٹو سلوشن بھی بنا کے دیتی ہے، تو اس پہ یہ لوگ کام۔ اسی طریقے سے انہوں نے بائیو ٹیکنالوجی کے اندر، رینیویبل انرجی کے اندر، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بھی بہت زبردست رول ادا کیا ہے جو کہ ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک چائنیز اکیڈمی آف سائنسز ہے، اس نے بھی ایک بڑا کروشل رول ادا کیا ہے سائنٹیفک ایکسلنس اور کولیبوریشن اچیو کرنے میں، اور یہ کنٹری کا ہائیسٹ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے نیچرل سائنسز کے اندر، اور یہ بھی جو ہے نا یہ ریسرچ کنڈکٹ کرتا ہے، پالیسی ایڈوائس بھی مہیا کرتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل کوآپریشن کو بھی پروموٹ کرتا ہے۔ چائنا نے بزنس ڈیولپمنٹ میئرز بڑے زبردست لیے ہیں جس میں کہ وینچر کیپٹل فنڈز ہیں، بزنس انکوبیٹرز ہیں، اور انٹرپرینیورشپ کے کمپٹیشن کرائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں پہ ایک سپورٹو ماحول بنایا گیا ہے جس میں کہ اسٹارٹ اپس کے لیے اور اسمال اور میڈیم سائز انٹرپرائزز کے لیے بڑی اچھی امید افزا اور اچھا ماحول بھی ہے، اور ان کو انکریج بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہائی ٹیک انڈسٹری ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہ ایک منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ہے، اس کا بھی بڑا ایک انسٹرومنٹل رول ہے جو چائنیز کی جو ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے، انٹرپرینیورشپ ہے اس کے اندر، اور یہ فنڈنگ بھی پرووائڈ کرتا ہے، انفراسٹرکچر اور مینٹورشپ اور ٹیکنالوجی اورینٹڈ اسٹارٹ اپس، اور ان تمام چیزوں پہ یہ کمرشل آئیڈیاز کو انکریج کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کمرشل آئیڈیاز کو مزید آگے اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آنے کے لیے بھی یہ بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں پہ جو آئی ٹی ریلیٹڈ میئرز ہیں، چائنا نے اس میں بڑی زبردست ترقی کی ہے، ان کے جتنے بھی انٹرنیٹ بیسڈ پلیٹ فارمز ہیں یا ای کامرس وغیرہ ہے، اور اس میں بھی چائنا کے اندر انٹرپرینیورشپ کو، پرائیویٹ انٹرپرائزز کو اس نے انکریج کیا، اور چائنیز کی جو بڑی بڑی کمپنی ہیں، علی بابا ہو گیا، ٹین سینٹ،
انہوں نے نہ صرف چائنا کی ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر ایک انقلاب لیا ہے بلکہ یہ گلوبل جوائنٹس بھی بن گئے ہیں، اور ان کی جو سکسس ہے اس سے جتنے بھی انٹرپرینوریل ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، اور چائنا کے اندر پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو چائنا کے اندر الیکٹرانکس کی انڈسٹری ہے اس نے ایک بڑی زبردست ایک ریمارکیبل گروتھ دیکھی ہے پچھلے چند سالوں سے، اور اس وقت وہ گلوبل مینوفیکچرنگ ہب بن گیا ہے، اور اسی طریقے سے چائنا کی جو الیکٹرانکس انڈسٹری ہے اس نے ایک بڑی زبردست مینوفیکچرنگ کنزیومر الیکٹرانک پروڈکٹس کے اندر ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہو گئی ہے۔ وہ بڑے اچھے اس وقت وہ اسمارٹ فونز بنا رہے ہیں، ٹیلی ویژن بنا رہے ہیں، پرسنل کمپیوٹرز وغیرہ بنا رہے ہیں، اور ان کی جو کافی ساری جو کمپنی ہیں فاکس کان، ہواوی، شومی، اور یہ جو ہے نا یہ پرومیننٹ پلیئرز بن گئی ہیں گلوبل الیکٹرانکس مارکیٹ۔ چائنیز گورنمنٹ نے بڑی زبردست پالیسیز بنائی ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، آئی ٹی انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرتی ہے، فیوریبل انوائرمنٹ دیا ہوا ہے، اور ٹیکس انسینٹیو دیے ہوئے ہیں، فنڈنگ کی سپورٹس ہے، ریگولیٹری ریفارمز ہیں، اور جو کہ انکریج کرتے ہیں انوویشن اور انٹرپرینیورشپ۔ گورنمنٹ نے اچھے انیشیٹوز دیے تاکہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بے شمار سیکٹرز کے اندر، ہیلتھ کیئر، فائنینس، مینوفیکچرنگ سیکٹرز کے اندر وہ لے کے آئے، اور ان کی جو سولوشنز اور سروسز کی ڈیمانڈ بھی بڑھی۔ اب یہ تمام وہ کام ہیں کہ جو کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ میں اسی طریقے سے انسینٹو تھے تو پاکستانی قوم کے اندر بھی بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے، تو یہاں پہ بھی ترقی کی جا سکتی۔ چائناز کی جو پاپولیشن ہے اس میں مڈل کلاس کے جو ہے وہ میسو ڈومیسٹک مارکیٹ وہ گرو کر رہی ہے، خصوصی طور پہ آئی ٹی پروڈکٹس اور سروسز کے اندر، اور انہوں نے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کمپنیز کو وہ وہاں پہ اٹریکٹ کیا ہے، اور وہ وہاں پہ لوگ آ گئے جس کی وجہ سے روزگار میں اور ترقی میں کافی اضافہ ہوا۔ ان کی جو انٹرنیٹ جائنٹس ہیں مثلا علی بابا، ٹین سینٹ، بائیڈو، اور یہ انہوں نے ایک پیوٹل رول ادا کیا چائنا کی ترقی کے اندر، خصوصی طور پہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر۔ اس میں بے شمار قسم کی یہ سروسز دے رہی ہے، ای کامرس، سوشل میڈیا، آن لائن پیمنٹ سسٹم، اور سرچ انجن کی سروسز وغیرہ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر چائنا نے ایک بڑی زبردست اس کی ایک شائننگ اگزامپل ہے، اس میں اندر بڑی زبردست اس کی ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے، اور کنٹری کو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل مارکیٹ ہے اور آٹو موبائل پروڈیوسر بنا دیا ہے چائنا کو۔ اور اس انڈسٹری کے اندر یہ کافی سارے جو فیکٹرز ہیں جو جس میں گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز اور فارن مینوفیکچرر کے ساتھ جوائنٹ وینچرز اور ڈومیسٹک، اور یہی چیزیں اگر پاکستان کے اندر بھی ہوں تو پاکستان بھی اچھی طریقے سے ترقی کر سکتا ہے۔ اور چائنا ابھی اس وقت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہترین پرفارمنس ادا کر رہا ہے الیکٹرک وہیکلز کی اس کو بنانے میں، اس کی ٹیکنالوجیز کے اندر، اور گورنمنٹ اس وقت ایمبیشیس ہے کہ الیکٹرک وہیکلز بنے، اور اس میں جو لوگوں کو جو جتنے بھی انجینئرز ہیں یا سیٹ اپس ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دی جا رہی ہے، اور فیوریبل پالیسیز بھی ہیں تمام ڈومیسٹک کمپنیز کو تاکہ وہ الیکٹرک وہیکلز پروڈیوس کر سکیں، اور اس میں جو چائنا ہے گلوبل لیڈر بن کے ابھر رہا ہے اس میں انوویشن میں اور مینوفیکچرنگ میں۔ انجینئرنگ سیکٹر کے اندر چائنا نے بڑی زبردست ترقی کی ہوئی ہے، خصوصی طور پہ کنسٹرکشن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اور ہیوی مشینری مینوفیکچرنگ کے اندر، اور اسی طریقے سے کمپنی کا ایک بڑا زبردست ایمبیشیس انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہے جس میں کہ ہائی سپیڈ ریلوے نیٹ ورکس بنائے جا رہے ہیں، ہائی ویز بنائی جا رہی ہیں، بریجز بن رہے ہیں، ایئرپورٹس وغیرہ بن رہی ہیں جو کہ ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جتنے بھی جو پروجیکٹس ہیں انہوں نے انجینئرنگ سروسز کی ایک میسو ڈیمانڈ بھی کریٹ کر دی ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے اندر جو جتنی بھی مین پاور ہے، جو ایکسپرٹ انجینئرنگ کی جو کمپنیز ہیں ان کو اپنی مہارت وہاں پہ دکھانے کا بھی ایک موقع مل گیا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس میں ترقی میں عملی طور پہ کچھ نہ کچھ دکھا سکیں۔ چائناز کی جو انجینئرنگ انڈسٹری ہے اس کی بڑی سگنیفیکنٹ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ہیوی مشینری مینوفیکچرنگ کے اندر، جو ان کی کمپنیز ہیں مثلا سینی، زوملیون اور ایکس سی ایم جی، وہ گلوبل لیڈرز کے اندر وہ ابھری ہیں جو کہ کنسٹرکشن مشینری اور اکوپمنٹ بنا، اور چائنا جو ہے اس وقت انڈیجنس ڈیفنس پروڈکشن جو انڈیجنس ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے اس کی پروڈکشن میں بھی بہت آگے، اس نے اس چیز کو
پریورٹائز کر لیا ہے کہ پروڈکشن آف انڈیجنس ڈیفنس اکوپمنٹ، جس میں کہ فائٹر ایئر کرافٹ، نیول ویسلز، میزائل سسٹمز اور ایڈوانسڈ ویپن پلیٹ فارم سارے کے سارے شامل ہیں۔ اس میں J-20 اسٹیلتھ فائٹر بھی ہے، ٹائپ 055 ڈسٹرائر بھی ہے، اور DF-41 انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائل وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ اس میں شامل ہیں۔ چائنا کا جو لیٹسٹ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ J-20، یہ ایک 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے۔ اس کو چائنا کے اندر موسٹ ایڈوانسڈ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ابھی تک اس کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل سکا، لیکن جہاں تک اس کی سوفسٹیکیشن کا تعلق ہے یورپین ٹیکنالوجی اور امریکن ٹیکنالوجی سے، کہ یہ اس کے مقابلے میں یہ کافی ابھی تک پیچھے ہے۔ یہ سارے کا سارا کیسے ممکن ہوا؟ یہ تمام چیزیں، تمام ڈیولپمنٹ، یہ ترقیاں اس لیے پاسبل ہوئی کہ چائنا نے ہائر ایجوکیشن کو، سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا ہے، اور وہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا ان چیزوں میں آگے ہیں۔ اکنامک گروتھ بھی اس میں بہتر ہوئی ہے، انوویشن انکریج کی گئی ہے، اور اسٹرانگ نالج اکانومی جو ہے نا یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو میئرز ہیں ان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ بھی کی گئی ہے، اور جس میں کولیبوریشنز، خصوصی طور پہ جوائنٹ وینچرز، ان کے ساتھ اچھی کمپنیز کے ساتھ کولیبوریشن بھی کیا گیا ہے، ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کو بڑھایا گیا ہے، اور جو ٹیلنٹڈ جو لاٹ تھی ملک کی ان کو انسینٹیوز دیے گئے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنا رول ادا کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہوں، اور پاکستان کو اگر ایک اچھی ویژنری، ایماندار اور ٹیکنالوجیکلی کمپیٹنٹ گورنمنٹ اگر مل جائے، تو ہم بھی چائنا کی طرح پاکستان کو بھی ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔